بوڑھا آدمی اور اس کا پڑوسی۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر لگ بھگ 60 سال تھی پہلی بار باپ بنا۔ خدا نے اسے بیٹے سے نوازا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کافی پریشان رہتا تھا۔ ہر وقت یہی سوچتا کہ جب میں اور میری بیوی بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے بعد ہمارے بیٹے کا خیال کون رکھے گا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہوئی۔ بستی کے سارے مکان کچی چھتوں کے بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک پڑوسی نے دروازے پہ دستک دی، جو کہ بوڑھے آدمی کا رشتہ دار بھی تھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ اس کے گھر کی چھت گر گئی ہے اور کچھ مالی امداد مانگی۔ بوڑھا آدمی اندر سے پیسوں کا بکسا لایا اور پڑوسی کو آدھی رقم تھما دی۔ پڑوسی نے بقایا رقم دیکھ لی اور بکسا چوری کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بچے کو گھر سے باہر لے جاؤں گا، اس کی چیخ پکار سے ماں ڈھونڈنے تو ضرور نکلے گی، پیچھے سے میں گھر میں داخل ہو کے بوڑھے کو قتل کر دوں گا اور بکسا چرا کے نکل لوں گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کچھ دیر بعد پڑوسی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بچے کی پکار سن کے ماں پریشان ہوئی اور شوہر سے کہا، یہ باہر کیسے چلا گیا؟ چلو میرے ساتھ اسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ پہلے تو بوڑھے آدمی نے انکار کیا، مگر بالآخر بیوی کے ہمراہ ہو لیا۔ پیچھے سے شاطر بکسا چرانے گھر آ گیا۔ جب بوڑھا آدمی اور اس کی بیوی واپس لوٹے، ان کے گھر کی چھت گری ہوئی تھی۔ دونوں کا اندازہ یہی تھا کہ خدا نے ہمیں بچے کی آزمائش کے ذریعے بچا لیا۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انہوں نے رات کسی اور پڑوسی کے گھر گزاری اور صبح جب گھر کا معائنہ کرنے آئے تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ گری چھت کے نیچے رشتہ دار کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھوں میں پیسوں کا بکسا۔ جس پڑوسی کے ساتھ رات گزاری تھی وہ بولا، تم نے اپنے رشتہ دار سے رحم کا معاملہ کیا اور خدا نے تمہاری کفالت کی۔ بوڑھے آدمی کو یقین آ گیا کہ اس کے بعد خدا اس کے بیٹے کی حفاظت اور کفالت ضرور کرے گا۔ ایسے میں اس نے پریشان رہنا چھوڑ دیا اور اس کا بیٹا بڑے ہو کے عالم، امام اور حافظ بنا۔ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون۔